اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تتحدث عن حد القذف، یہ جو حد قذف ہے نا اس کا بیان ہے۔ حد قذف کس کو کہتے ہیں؟ قذف کہتے ہیں کہ انسان کسی پر زنا کا الزام لگائے، چوری کا لگائے وہ قذف نہیں ہوتا، اور کسی کام کا لگائے وہ قذف نہیں ہے۔ قذف کیا؟ زنا کا الزام لگائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قذف، یعنی قذفہ بالزنا، رماہ بالزنا، اتہمہ بالزنا، کلہ بمعنی واحد۔ تو اب یہ ہے کہ جو لوگ المحصنات پر الزام لگاتے ہیں، محصنات سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، غیر شادی شدہ بھی، آزاد بالغہ جو عورت ہے، ان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ 4 گواہ لے کر آئیں جو عینی شاہدین ہو، الشہود الاربع، ٹھیک ہے، اور عینی شاہدین بھی ایسے ہوں کہ جس کا وجود ممکن شاید نہ ہو، ایسے عینی گواہ۔ تو پھر کیا ہے؟ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الذين شاهدوا بعيونهم هذا الفعل الشنيع، تو پھر کیا کرو ان کے ساتھ؟ فجلدوهم 80 جلدة، تو انہیں 80 کوڑے مارا کرو۔ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا۔ هذه الآية قد تحدثنا عنها، یاد ہے شروع میں ہم نے یہ گفتگو کر لی تھی نا، جب یہ ایک صاحب اپنے منجم صاحب نے سوال کیا تھا، لیکن خلاصہ کیا دیکھیں، میں دوبارہ بتایا تھا، ولا تقبلوا، کیونکہ ہم پڑھیں گے ابھی، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کرنی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اچھا پہلا کیا تھا؟ فجلدوهم 80 جلدہ، پھر کیا فرمایا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، پھر فرمایا واولئک هم الفاسقون۔ اصولی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اصولی، کہ اگر ایسا استثناء جو بہت سے جملوں پر آ رہا ہو، الا الذین تابوا، اس سے پہلے 3 جملے آئے ہیں، ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک ہے کہ استثناء صرف ایک جملے کی طرف، جو آخری جملہ ہے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ باقی فقہاء کا ہے کہ سب کی طرف لوٹ سکتا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ پہلے کی طرف نہیں لوٹ رہا، وہ اور دلائل کی بنیاد پر ہے۔ یعنی فجلدوهم 80 جلدہ فهو یجلد 80 جلدہ سواء اتاب ام لم یتوب، توبہ کرے نہ توبہ کرے، یصیر من اولیاء اللہ سبحانہ وتعالی ولکنہ سیجلد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واولئک هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، یہ کیا ہے؟ کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ سب کے سب نے کیا ابو حنیفہ کا الٹ نہیں بتا دیا؟ نہیں، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ گواہی قبول نہیں کر رہے، یہ صحیح بتایا۔ واولئک هم الفاسقون کا مطلب ہے یرفع عنہ الفسق، لا يكون فاسقا ولكن هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته مهما كان حيا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ الامام ابو حنیفہ۔ لماذا؟ لأن الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة ولا يرجع إلى الجمل الثلاثة، فهمنا؟ ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا، اي اذا تابوا وثبتت توبتهم فانه ستقبل شهادتهم في الاستقبال، یعنی في المستقبل۔ ٹھیک، تو یہ مسئلہ کیا ہوا ان دی اینڈ؟ یہ مسئلہ خود اہل لغت میں اختلاف، یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ اہل اللغہ یختلفون، اور آپ بھی دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کہیں بھئی ایسا ایسا ایسا، پھر اس کے بعد ایک استثناء لے کر آئیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ الاستثناء واحد ولكن يأتي بعد الجمل المعطوف على بعضها البعض، وہ جملے جو ایک دوسرے پر کیا ہوں؟ معطوفہ ہوں۔ تو جیسے فجلدوہم کے بعد ولا تقبلوا اور واولئک، تو کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ یہ اختلاف کیا ہے؟ فطری ہے، مطلب فطری نہیں، یعنی اصولی اختلاف ہے، فطری اختلاف ہے۔ یہ پڑھ لیں ذرا اس کو، اس میں اتفاق اسی پر ہے، باقی پر اتفاق نہیں ہے۔ یعنی اولئک هم الفاسقون میں تمام فقہاء، یعنی اس کو یوں کہتے ہیں
کہ تمام فقہا اتفاق کرتے ہیں کہ اولئک هم الفاسقون پر استثناء لوٹ رہا ہے، تمام اتفاق کرتے ہیں کہ فجلدوہم 80 جلدہ پہ نہیں لوٹ رہا، بیچ کا ایک مسئلہ رہ گیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے پر لاٹ لوٹنے پر اختلاف اصولی مسئلہ جو امام شافعی اور امام مالک ہے اس کے خلاف ہے، وہ کیوں ہے؟ دلائل الاخرى، حد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، حد پہ نافذ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، وغیرہ وہ وہاں بھی لوٹا دیتے، لیکن وہاں کیوں نہیں لوٹا رہا ہے؟ کیونکہ استثناء دلائل قطعیہ سے ثابت ہو گیا۔ تو یوں آپ کہیں گے کہ اتفقوا علی ان الاستثناء يرجع الى الاخیرہ الجملة الاخیرہ واتفقوا علی انه لا يرجع الى الجملة الاولى ثم اختلفوا هل يرجع الى الوسطى ام لا يرجع، هذا هو محل النزاع۔ فالامام ابو حنیفة رحمه الله تعالى يقول لا يرجع، واما الامام الشافعي رحمه الله فيقول يرجع، فبناء على هذا الاختلاف ابو حنیفة رحمه الله لا يقبل شهادة من حد في القذف، اما الامام الشافعي فانه يقبل شهادة من حد في القذف اذا ثبتت توبته، اذا ثبتت توبته۔ یہ اختلاف ہو جائے گا۔ یہ والی جو بات ہے یہ تو آسان ہے، اس کا آسان اس معنی میں کہ جو زنا کی والی ہے اس میں تو گواہ چاہیے، اس میں تو اس نے الزام لگایا اور ٹھگ سے تو ہاں بالکل، اسی لیے اس کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام نہ ہو، لا تشیع الفاحشہ۔ اس کا وقوع ہوا، ہاں اس کا تو وقوع ہوتا ہے۔ ابھی وہ کیا نام ہے جو واقع افک میں 3 صحابہ ایسے تھے، ان میں ایک خاتون بھی تھی جن پر حد قذف کا اجرا بھی ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں بالکل اس طرح کے اسکینڈلائز کرنا، چیزوں میں ایسی بیٹھ کے بولتے رہے، جیسے آگے عجیب آیات آ رہی ہیں، جیسے بالکل ہمیں ادب آج کے زمانے میں سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم ایسی بات کہو تو تمہارے منہ پر آنے ہی نہیں چاہیے، منہ پر آگے ادھر سے ادھر نکلتی چلی جا رہی ہے، استلقونہ بألسنتکم، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں افستم، افستم کا مطلب ہے کھل کے گفتگو شروع کر دی ان مسائل پہ۔ خیر اب یہ دیکھیں یہاں سے پڑھیں، فرمایا والذین یرمون المحصنات، حاشیہ نمبر 4، أن يقذفون النساء العفيفات بالفاحشة، ٹھیک، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم اتفاقا، یعنی کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ والذین یرمون المحصنات ہے تو محسنین پر یہ حکم نہیں ہوگا کہ جس نے مرد پہ تہمت لگائی، نہیں اس پر بھی اتفاقا ہے، یعنی اگر مرد پہ تہمت لگائے عورت پہ، دونوں صورتوں میں اگر دلیل نہ لا سکا تو حد قذف۔ مبتدا اخبر عنہ بثلاث جمل، لیکن کہہ رہے ہیں یہ مبتدا ہے، کون مبتدا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، یہ پورا مبتدا ہے، اس کی خبر کیا؟ فجلدوہم، اس کے اندر شرط کا مفہوم ہے لیکن مبتدا خبر بنایا۔ قوله فجلدوہم وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وقوله اولئک هم الفاسقون، واتفقوا على رجوع الاستثناء الآتي الى الجملة الاخيرة، اتفقوا، ٹھیک ہے۔ فلا يزول عنهم اسم الفسق الا بالتوبة والاصلاح، یہ بھی صحیح ہو گیا، فسق نہیں رہے گا اگر توبہ اور اصلاح کر لیں۔ اچھا، وعلى عدم رجوعه الى الاولى، پہلے کی طرف نہیں لوٹ رہا، اس پر بھی اتفاق ہے۔ پہلا کیا تھا؟ فجلدوه، فيجلد القاذف وان تاب، ٹھیک۔ واختلفوا في رجوعه الى الثانية فعند جمهور الامة يرجع اليها ايضا فلا تقبل شهادتهم في اي شيء ابدا اي ما داموا مصرين۔ جمہور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں شہادت قبول کی جائے گی ما داموا مصرين، یعنی اذا لم يكونوا مصرين على عدم التوبة فتقبل شهادتهم، هذا عند الجمهور۔ تو فرمایا ما داموا مصرين على عدم التوبة الا اذا تابوا وحسنت احوالهم، حسنت حالتهم، وعند ابي حنيفة لا يرجع الاستثناء اليها فلا تقبل منهم شهادة ابدا اي طول الحياة وان تابوا واصلحوا۔ والخلاف في هذا مفرع على الخلاف، اب مفرع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ شے اصل میں فرع ہے ایک اور اختلاف کی جو اصولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو والخلاف في هذا مفرع على الخلاف في عود الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط، هذا هو الاختلاف الأصولي الذي بناء عليه اختلف الفقهاء، فالفقهاء لا يختلفون خبط عشواء كما يقولون، بل يختلفون بناء على الأصول۔ تو فرماتے ہیں وتفصیل الادلۃ فی الفقہ والاصول،
ہلاک ہوئے. فرمایا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم. اسلحہ کا مطلب ہے کہ اپنا جھوٹ بھی واضح کریں، یعنی چونکہ اس میں قذف کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا تو اعتراف کرے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس میں حق العمد انوالو ہو گیا. تو اب اگر بالفرض وہ اللہ کی جناب میں توبہ کر لے لیکن باہر نکل کے اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں قذف کرنے کے نتیجے میں چاہے اس کو حد قذف ہو جائے، احتمال تو کسی کے ذہن میں رہے گا نا کہ 4 گواہ تو نہیں لا سکا لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس نے تو دیکھا ہو، جو احتمال تو رہے گا. تو اگر اس نے توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے میں اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا اي اعترفوا بكذبهم، اعترفوا بانهم كانوا كذابين. معافی تو خیر جب حد قذف ہو گئی اس کے بعد چھٹی ہو گئی. مطلب ہاں ظاہر بات ہے حد قذف کا مطلب یہی، لیکن وہ کہیں کہ انا كنت كاذبا، انا كنت كاذبا. جس مجلس میں اس نے وہ الزام لگایا اس مجلس میں اعتراف کرے. واللہ اعلم. اس کے بعد دیکھیے جو آیت ہے نا، اگلی آیت، هذه الآية نزلت في ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، ہلال ابن امیہ، اور یہ بھی روایات موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. خاص طور پر سعد ابن عبادہ کی ایک روایت ہے، وہ بہت ہی تھا. انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ والذین یرمون، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسی آیت نازل ہوئی. اسی طرح ذرا غصے میں آ کے سخت الفاظ، ابن کثیر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو روایات جو ہے نا، تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اپنے اصل میں حضرت سعد ابن عبادہ ان کو غیرت بہت زیادہ ہے، اور واقعی وہ مشہور تھے، تو وہ اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی محسنات پہ الزام لگایا جائے. تو انہوں نے بڑے صراحتاً بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اس قصے کو کہ کوئی اپنی بیوی کو والعیاذ باللہ ایسے دیکھے تو کیا بینہ ڈھونڈا جائے گا. مطلب آپ جو فرما رہے ہیں کہ 4 شہداء جب تک نہیں ہے تو محسنات جو ہے وہ تشمل النساء کلھا، اس میں تو تمام خواتین شامل ہیں. تو یہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ہلال ابن امیہ کا یہ قصہ ہو گیا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا جیسے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے کہ تم یہ اس طرح کی جو باتیں، مطلب وہی واقعہ ہو گیا. تو ہلال ابن امیہ نے، ایک اور صاحب تھے ان کا نام بھی حدیث میں نقل ہے، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ الزام لگا دیا کہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ہلال البینہ، یعنی البینۃ، یا تو بینہ لے کر آؤ او حد فی ظہرک، یا پھر تیار ہو جاؤ، حد فی ظہرک. تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بھئی اذا رأى الرجل زوجته مع رجل هل يذهب ليلتمس البینہ، مطلب یہی سوال کیا کہ کیا مطلب اس کا. اور پھر وہ فرماتے ہیں واللہ، حضرت ہلال ابن امیہ، لَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، اللہ کچھ ضرور اتارے گا جس کی وجہ سے میری خلاصی ہو جائے گی، مجھے یہ 80 کوڑے نہیں پڑیں گے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس کو کہتے ہیں حکم لعان، ملعنہ بھی کہتے ہیں اور لعان بھی کہتے ہیں. تو یہ مطلب بہت دیکھیں اس میں اللہ نے جیسے نا بہت ہی حکیم یعنی حکمت والی یہ تشریح ہے، دونوں سائڈوں کا بھرم رکھا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے قول لے لو اس کو قول لے لو، بلکہ کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اگر یہ 5 قسمیں کھا لیں اور وہ بھی کھا لیں تو دونوں میں بس سیپریشن ہو جائے گی ابدی طور پہ، اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے، حلالہ ولانے کا بھی چکر ہوئی چھٹی ہے. یہ ہے حکم لعان جو اترا ہے. پھر اللہ کے رسول نے بلایا ان کی بیوی کو بھی، انہوں نے پہلے اٹھا لی 5 قسمیں جن کا ذکر آئے گا. بیوی سے کہا، اس نے 4 کھا لی. پھر جب 5ویں کی باری آئی تو صحابہ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ موجبہ للنار، یعنی تم اگر یہ کھا اللہ کی قسمیں اٹھا کے دو تو یہ تو موجبہ للنار ہو جائے گی، یعنی تمہیں آگ میں جانا پڑے گا. گھبرا گئی، فوراً رک گئی. اور پھر انہوں نے فرمایا روایات میں الفاظ یہ واللہ لا افضح قومی، اپنی قوم کو تو میں رسوا نہیں کروں. کر دیا ویسے اس قول کے ذریعے، لیکن واللہ لا افضح قومی، تو 5ویں دفعہ بھی اٹھا لی انہوں نے. یہ ہے حکم لعان. تو فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں والعیاذ باللہ، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں مگر اپنے سوا. تو اب کیا ہے حل؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، یعنی یشہد 4 شہادات باللہ، ای یقول اشہد باللہ، یعنی اس کے بعد کیا کہے گا؟ اشہد باللہ انی لمن الصادقین، انہ لمن الصادقین.
اور پانچویں دفعہ کیا کہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، یعنی اولا یقول اشہد باللہ انی من الصادقین والخامسہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کا لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ اب یہ اگر کر لیا مرد نے تو عورت اگر آگے سے قسمیں نہیں کھاتی تو اس پر حد نافذ ہو جائے گی، یہی 5 گواہیاں شمار ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس سے عذاب کون دور کرے گا؟ درأ يدرأ دفع يدفع، کیا وہ فائل کیا اس کا؟ ان تشہد، یدرأ عنها العذاب ان تشہد، کہ وہ بھی گواہیاں دے دے۔ 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، اس نے کہا تھا انہ لمن الصادقین، یہ 4 دفعہ اللہ کی گواہی اٹھائے گی اور کہے گی یہ جھوٹے ہیں۔ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ، علماء نے یہاں کلام یہ کیا کہ وہاں لعنت اللہ کہا، یہاں غضب۔ مشہور جو قول علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ انہن یکثرن اللعن، اور ابھی بھی عربوں کے ہاں جیسے ہمارے شاید نہ ہو لیکن عورتیں مطلب فلاں کا ایسا ہو جائے بڑا، مطلب لعنت کی دعائیں ان کے ہاں بہت زیادہ ہیں، جیسے لعنت کا لفظ بہت عام تھا ان کی زبان پہ، لہٰذا اگر وہی لفظ لایا جائے تو وہ تو آسانی سے نکل جائے گا، جس کی عادت پڑ جاتی ہے لعنت لعنت لعنت، تو ان کا لفظ بدل دیا۔ تو وہاں کیا کہا والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچا ہوا۔ یہ ہے جی، اس کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں مفارقت کروا دی، ابدی مفارقت، یہ ہوگا لعان کے نتیجے میں دونوں اپنی اپنی سبیل پر چلے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات نقل کی ہیں ساری کہ وہ کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا جیسے لگ رہا تھا غصہ ہے اس مسئلے پر کہ جھوٹی قسمیں اللہ کی کھا لی جائیں یا اس طرح، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ حامل بھی تھی کہ جب ان کی اولاد ہو تو ذرا مجھے آ کر بتانا، اور اگر وہ ایسی اولاد ہو تو اس کی ہے اور ایسی اولاد ہو تو اس کی ہے، اور آپ نے اس کی ڈسکرپشن بھی دی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ ویسی ہوئی کہ جس میں حضرت ہلال ابن امیہ کی برات تھی۔ آپ سے انہوں نے فرمایا کہ اگر لعان نہ ہو چکا ہوتا نا تو میرا ان کے ساتھ قصہ پھر کچھ اور ہوتا، مطلب آپ نے یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ حدیث نا ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں ساری، ادھر دیکھیے گا جا کے۔ اچھا خامس سطح جو دوسرا ہے یہ منسوخ کیسے؟ اصل میں وہ دیکھو نا اس میں آ گیا تھا کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ، پہلے آیا تھا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ، تو شہادت احد مبتدا تھا، 4 شہادات کیا ہے اس کی خبر تھی، یہاں کیا ہے ان تشہد، ٹھیک ہے، تو ان تشہد کا مفعول بھی ہی بنا لیا کیونکہ یہاں فعل آ گیا نا، یہاں شہادت نہیں آئے، تو ان تشہد 4 شہادات باللہ، اور پھر 4 کے اوپر عطف کس کا؟ والخامسۃ ان غضب اللہ، تو وہ مبتدا خبر تھا، یہ وہ ہو گیا پھر مفعول۔ سری جو آپ نے فرمایا کہ دوسرے صاحب کا نام ذکر کرنا، یہ سدے سے ہے کہ مطلب واللہ اعلم، انہوں نے توبہ اس کے اوپر کوئی اعتماد دار و مدار نہیں ہے نا، نہیں ویسے ہی عام طور پہ یہ چیزیں سدے صحابہ ہیں نا، صحابہ اس لیے رکے انڈین وہ صحابی تھے جن کے اوپر بھی الزام لگایا تھا، مسلمان صحابی ہیں۔ سر یہ ایک دفعہ اور بتا دیں کہ محسنات کا آپ نے بتایا تھا، اس میں محسن بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، یہ استدلال کیسے کیا؟ اصل میں کہا کہ دیکھیں یعنی سب کا اتفاق ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب کا مطلب جو آپ کی سنت اور صحابہ کی کہ محسنین شامل ہیں، لیکن محسنات اس لیے کہا کہ عادتاً اور اغلباً عموماً خواتین پہ الزام لگایا جاتا ہے، اس لیے محسنات کو خاص طور پہ نقل کیا ہے، اگرچہ محسنین اور محسنات دونوں شامل ہیں۔ گواہی جو ہے وہ قدس میں قبول نہیں کی جائے گی، باقی معاملات نہیں پتا، پوچھ لینا، مجھے بتاؤ۔ اس طرح بھی ہوتا ہے علاقے میں کوئی ایسے گھر میں کوئی ایسی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو غیر اخلاقی لوگ آ رہے ہیں، اور مگر آبویسلی آپ اس طرح شہادت تو نہیں ہے، مگر آپ اس کی رپورٹنگ کیسے بندہ کرے کہ ہم آبویسلی کسی میں نہ اس کی رپورٹنگ اتنی ہی ہوگی جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ میں آپ یہ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی غیر محرم افراد کو اس گھر میں گھستے دیکھا گیا، محرم مرد کی غیر موجودگی میں، یہ رپورٹنگ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قذف نہیں ہے، مطلب جو نگاہ میں ہے وہی بتا سکتے ہیں، جو چیز نگاہ میں نہیں ہو اگر الزام زنا ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ جیسے سعودی عرب میں بھی کچھ عرصے پہلے ایک محاسبہ فورس ہوتی تھی، وہ اس طرح کے کام کرتی تھی کہ بھئی کہیں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ خبر دیتے، بس
تو وہ خبر کہتی ہے کہ فلاں جگہ شراب کی بوتلیں میں نے جاتے ہیں دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہہ رہا کسی پہ کہ شراب پی ہے کسی نے, بوتلیں گئی ہیں اندر, یہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھا ہے تو ہم بتا دیں, اس میں الزام نہیں ہے کسی پر. اسی طرح کوئی غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی, بتا دی جائے کہ بھئی یہ مشکوک سی جگہ رکھتی ہے, اتنی بات بتائی جائے گی, اس سے زیادہ نہیں. قذف کیا ہے؟ قذف ہے کسی مرد یا عورت پہ صریحتاً زنا کا الزام لگا. جن گناہوں پہ حدود نافذ ہوتی ہے ان کی معافی وہ حد لاکی ہوتی ہے کہ وہ ضروری نہیں بتانا, جیسے اس میں ہاں, اگر وہ مسئلہ حد کا ہے اور قاضی کے پاس حد ثابت ہو گئی ہے تو پھر حد تو لازماً ہوگی, لیکن اگر قاضی تک نہیں پہنچی آپس میں معافی اضافی ہو سکتی ہے, قاضی کے پاس لے جانا بھی ضروری نہیں. سورہ مائدہ کی بھی تو آیت آتی نا, آپ کو سر جو کمپلینٹ ہے وڈرو کی جا سکتی ہے, آپ نے بولا قاضی کے پاس چلی گئی, قاضی کے پاس چلی گئی, ثابت ہو گیا, کوئی وڈرا نہیں ہو سکتا. اپلیکیشن ہوئی نا, فائل ہو گئی اس کے پاس. اپلیکیشن کا مجھے قانونی مسائل نہیں پتا, لیکن اگر قاضی کے پاس آپ کی جو بھی درخواست تھی کہ فلاں نے میری چوری کی ہے, چوری ثابت ہو گئی شریعت کے مطابق, اب وڈرا نہیں ہو سکتا. پروسیڈنگ سے پہلے اس نے وڈرا کر لیا, ساڈا یہ لکھنا ہوتا ہے. یہ پھر پوچھیے کسی سے کہ ہمارے کیا ہوتا ہے قانون میں, اور مجھے نہیں معلوم.